کراچی شہر نے اپنے سفر کا آغاز مچھیروں کی ایک چھوٹی سی بستی کلاچی سے کیا۔ قدرتی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے اسے جدید شہر میں تبدیل کر دیا۔ 1933 میں کراچی کو میونسپل کارپوریشن بنایا گیا۔ 1947 میں کراچی کو پاکستان کا پہلا دارالحکومت منتخب کیا گیا۔ اس وقت کراچی کی آبادی تقریباً 5 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ تجارتی مرکز و دارالحکومت ہونے کی وجہ سے اور بر صغیر کی تقسیم کی وجہ سے بھارت سے ہجرت کر کے آنے والوں کی ایک بڑی تعداد یہاں آباد ہو گئی، جس کی وجہ سے کراچی کی آبادی اچانک دگنی ہو گئی۔ دارالحکومت 1959 میں اسلام آباد منتقل ہونے کے باوجود کراچی شہر نے اپنی تجارتی، کاروباری اور سیاسی حیثیت میں اضافہ کیا۔ کراچی میں کارخانے اور تجارتی مراکز قائم ہونے کے ساتھ ساتھ کچی آبادیوں میں بھی تیز رفتاری سے اضافہ ہوا اور کراچی ایک میٹروپولیٹن شہر بن گیا۔ کراچی کی ان کچی آبادیوں میں رہائش پذیر لوگوں نے شب و روز کی محنت و مشقت سے اسے دنیا کا 16واں بڑا شہر بنا دیا۔ لیکن یہ شہر معاشی خلفشار اور لسانی سیاست و دہشت گردی کی وجہ سے گوناگوں مسائل میں جکڑا ہوا تھا۔ سن 2001 میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے دوران نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو نے جنرل تنویر نقوی اور دانیال عزیز کی زیر قیادت نیا بلدیاتی نظام نافذ کیا۔ جناب نعمت اللہ خان نے پہلے منتخب سٹی ناظم کی حیثیت سے کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے ترجیحات مقرر کی۔ مرکزی حکومت سے کراچی پیکیج کی منظوری اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بقول صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف، کراچی پیکیج کا بنیادی آئیڈیا نعمت اللہ خان نے پیش کیا اور یہاں حیرت انگیز ترقیاتی کاموں کا کریڈٹ بھی انہی کو جاتا ہے۔ 29 ارب روپے کے 4 سالہ ترقیاتی کراچی پیکیج میں وفاقی حکومت 1 ارب روپے، سندھ حکومت 3 ارب روپے، سٹی گورنمنٹ 6 ارب روپے اور دیگر سرکاری اداروں نے 12 ارب روپے کے فنڈز دینے کا وعدہ کیا۔ کراچی پیکیج کے تحت سیوریج سسٹم، فراہمی و نکاس آب کے خراب نظام کی تبدیلی، سڑکوں، پلوں اور فلائی اوورز کی تعمیر و مرمت، ڈی سیلینیشن پلانٹ اور دوسرے شہری منصوبے شامل ہیں۔ ان میں سے بہت بڑی تعداد پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ ان ترقیاتی کاموں کا سہرا فی الواقع سٹی ناظم نعمت اللہ خان کو جاتا ہے۔ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ ماضی میں کاپی کلچر، غربت اور اداروں کی نااہلی کے باعث بہت سے تعلیمی مسائل نے جنم لیا، جن کی وجہ سے میرٹ ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے متعدد منصوبوں پر کام کیا گیا۔ ان میں سیلف فائنینس اسکیم کا خاتمہ، کالجوں میں داخلے کے لیے کراچی کی بنیاد پر ایک پالیسی بنائی گئی تاکہ غیر میرٹ سفارشی کلچر کا خاتمہ کیا جا سکے۔ 32 نئے کالجز قائم کیے گئے، 140 اعزازی اساتذہ کا انتخاب کیا گیا، فنی تعلیمی اداروں کا اضافہ کیا گیا، 6 ٹیکنیکل نئے انسٹیٹیوٹ اور 3 مونو ٹیکنک انسٹیٹیوٹ قائم کیے گئے۔ مقامی طلبہ میں پہلی تا 5 جماعت کے طلبہ تک مفت کتب اور دیگر اشیاء تقسیم کی گئیں اور مستحق طلبہ کو اسکالرشپ بھی دی گئی۔ متعدد اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا، اساتذہ کی تربیت کا باقاعدہ انتظام کیا گیا۔ صحت کے شعبے پر بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ اس وقت کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، 18 بڑے ہسپتال، 259 ڈسپینسریاں اور میٹرنٹی ہوم کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز نے کام شروع کر دیا ہے۔ یہ کراچی کی تاریخ میں پچھلے 40 سالوں میں حکومتی ذرائع سے دوسرا بڑا امراض قلب کا ادارہ ہے۔ اس وقت کراچی میں صرف ایک امراض قلب کا ادارہ کام کر رہا ہے، جو کہ 1.25 کروڑ کی آبادی کے لیے ناکافی ہونے کے ساتھ مریضوں کو وہاں تک پہنچانا بھی مشکل ہے، جبکہ 10 ٹاؤنز میں چیسٹ پین سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ ان سینٹرز میں امراض قلب کے مریضوں کو فوری ابتدائی طبی امداد دی جا سکے گی۔ اس کے علاوہ متعدد علاقوں میں نئے ہسپتال بھی قائم کیے ہیں۔ صاف اور شفاف پانی انسانی زندگی کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ شہریوں کو فراہمی آب کے لیے جو پائپ لائنیں ڈالی گئی تھیں وہ 30 سے 40 سال پرانی ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں مقامات پر رساؤ ہونے کی وجہ سے تقریباً 40% تک پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ کراچی شہر کو یومیہ 52 کروڑ 11 لاکھ گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ ضرورت 64 کروڑ گیلن کی ہے۔ تقریباً 15 کروڑ 70 لاکھ گیلن پانی لائنوں میں رساؤ کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے اور صرف 36 کروڑ 40 لاکھ گیلن پانی دستیاب ہے۔
اس اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے سٹی ضلعی حکومت نے سن 2005 اور 6 کے بجٹ میں 7,115.32 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ اس کے علاوہ 50 سالہ پرانی لائنوں کی تبدیلی پر 1 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ K3 پانی کا منصوبہ 6 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیا جا چکا ہے، جس کی تکمیل سے 10 کروڑ گیلن پانی یومیہ ملنے کی امید ہے۔ ان منصوبوں کے علاوہ سمندر کے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اب اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ سائٹ میں ویسٹ واٹر کو ری سائیکل کر کے تجارتی اداروں اور کارخانوں کو فراہم کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ واٹر بورڈ کی تاریخ میں پہلی بار ٹیرف میں کمی کی گئی ہے، جس سے کراچی کے شہریوں کو بہت فائدہ ہوگا اور شہریوں کو کم اخراجات پر پینے کا پانی فراہم ہوگا۔ کراچی کی آبادی تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ ہے، جس میں 4.5% سالانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ شہر کی 8,500 کلومیٹر طویل سڑکوں پر 15 لاکھ سے بھی زائد گاڑیاں موجود ہیں۔ ان میں سے 3,000 بسیں، 6,301 منی بسیں، 3,262 کوچز سڑکوں پر عوام کو ٹرانسپورٹ کی سہولتیں مہیا کر رہی تھیں، جبکہ 1996 میں کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن اور 1999 میں کراچی سرکولر ریلوے بھی بند کر دی گئی، جو کہ سالانہ 60 لاکھ شہریوں کو سہولیات مہیا کر رہی تھی۔ شہر کراچی میں بسوں اور منی بسوں نے شہری ماحولیات کے علاوہ سفر کرنے والوں کو اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس امر کو محسوس کرتے ہوئے سٹی ناظم نعمت اللہ خان نے بین الاقوامی اداروں سے روابط پیدا کر کے سورات روڈ سے ٹاور تک پہلی اوور ہیڈ ٹرین کی فیزیبلٹی تیار کروائی۔ صدر مملکت جنرل پرویز مشرف کی منظوری، رضامندی اور خواہش کے مطابق اس کا ابتدائی کام شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر کراچی کے شہریوں کے لیے پہلی دفعہ ایئر کنڈیشن بسوں کو متعارف کرایا گیا اور عمومی طور پر ان کے کرائے بھی واجبی مقرر کیے گئے۔ اسی بنیاد پر اربن ٹرانسپورٹ اسکیم UTS کے ذریعے 300 بسیں شہر میں اس وقت کام کر رہی ہیں، جبکہ جلد ہی ان کی تعداد 1500 تک کر دی جائے گی۔ شہر میں بس شیلٹرز قائم کیے گئے۔ اس طرح تقریباً 200 بس اسٹینڈز شہر میں موجود ہیں، جس کے باعث شہر میں پہلے ہی ٹریفک کا ازدحام ہے۔ اس رش کو کم کرنے کے لیے شہر کے باہر 3 انٹرسٹی بس ٹرمینل کا افتتاح ناظم کراچی نے کیا۔ شہری حکومت کو شکستہ حال کراچی ورثے میں ملا تھا۔ چند ایک بڑی سڑکوں کے علاوہ کوئی سڑک ایسی نہ تھی جس کا 1 کلومیٹر بھی گٹروں اور ٹوٹ پھوٹ سے پاک ہو۔ ایسی صورت میں شہری ڈھانچے کی تعمیر و ترقی کے لیے ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا، جس کے بدولت 4 سالوں میں بے شمار فلائی اوور اور بڑی سڑکیں مکمل ہو چکی ہیں۔ ان میں شاہ فیصل فلائی اوور، FTC فلائی اوور، شاہراہ قائدین فلائی اوور، ماری پور روڈ، مہران ہائی وے، نشتر روڈ، ابن سینا روڈ، راشد منہاس روڈ، شاہ ولی اللہ روڈ، شبیر احمد عثمانی روڈ، کالا پلتا ہنو چوک روڈ، جہانگیر روڈ۔ اس کے علاوہ ٹریفک کے نظام کو رواں دواں رکھنے اور باقاعدہ بنانے کے لیے متعدد چورنگیوں کی تعمیر و مرمت کر کے ان کو سگنلائز کیا گیا۔ ان میں گرو مندر، پرانی نمائش، واٹر پمپ، عائشہ منزل، ناظم آباد، 5 اسٹار چورنگی، بورڈ آفس چورنگی، بنارس چوک، جوہر موڑ اور ناگن چورنگی شامل ہیں۔ یونین کونسل کی سطح پر ابتدائی 3 سالوں میں 1000 ملین روپے کی لاگت سے 870 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی گئی ہے۔ شہری حکومت نے جناب نعمت اللہ خان کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے کئی میگا پروجیکٹس میں بھی اپنا کردار نمایاں طور پر ادا کیا ہے۔ ان میں نادن بائی پاس، لیاری ایکسپریس وے، K3 پانی کا منصوبہ قابل ذکر ہیں۔ ان منصوبوں پر اخراجات کا تخمینہ اربوں روپے ہے۔ خاص طور پر لیاری ایکسپریس وے کی تعمیر سے 14,811 مکانات میں رہائش پذیر 72,000 لوگوں کو متبادل پلاٹ اور فی گھر 50,000 روپے بھی متاثرین میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ کچی آبادیوں کو مستقل شکل دینے اور وہاں شہری سہولتیں مہیا کرنے کے لیے لوگوں کو مالکانہ حقوق دیے گئے۔ کل 538 کچی آبادیاں ہیں، جن میں سے 262 سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس ہیں۔ یہاں لوگوں کو بہت ہی کم نرخ پر لیز جاری کی گئی۔ ان منصوبوں کے علاوہ شہر میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں صنعت کاری اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کی شراکت داری سے کئی منصوبے شروع کیے جا چکے ہیں۔
شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے ماڈل پارک کی تعمیر کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہے، جس سے عوام فیضیاب ہو رہے ہیں۔ شہری حکومت نے مرکزی شاہراہوں، چورنگیوں سے لے کر محلے اور گلیوں میں بھی بڑی تعداد میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کی ہے، جس کی وجہ سے آج کراچی شہر رنگ و نور کا حسین منظر پیش کرتے ہوئے پورا شہر جگمگا رہا ہے۔ کراچی کے شہریوں کو نعمت اللہ خان ان کاوشوں، محنتوں اور شہر کے ترقیاتی کاموں کی بنیاد پر ہمیشہ یاد رہیں گے۔